السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یو پی میں یوگی حکومت کی جانب سے جس طرح سے ظالمانہ بلڈوزر کی انہدامی کارروائی کا عمل شروع کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے جس طرح سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس طرح کے غیر قانونی تعمیرات پر روک لگانے کو حکومت سے کہیں، تو اسی معاملے میں جو ہے اب یو پی حکومت کا کہنا ہے کہ بلڈوزر سے مسمار کرنے کا جو کارروائی کی گئی تھی وہ قانونی طور پر جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی قواعد کے مطابق کی گئی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے میں یو پی حکومت نے کہا ہے کہ مسماری غیر قانونی تعمیرات کے خلاف معمول کے عمل کا حصہ ہے۔ جمعیت غلط طریقے سے انہدامی کارروائی کو فسادات سے جوڑ رہی ہے۔ وہی نوٹس بہت پہلے جاری کر دیے گئے تھے۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ اب یو پی حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اب اپنے حلف نامے میں بیان کیا ہے۔ یو پی حکومت نے کہا ہے کہ فسادیوں کے خلاف علیحدہ قانون کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، لہذا جمعیت علماء ہند پر جرمانہ عائد کر کے عرضی کو خارج کر دیا جانا چاہیے۔ اس طرح کی بات اب یو پی پولیس نے کہی ہے، یو پی حکومت نے کہی ہے۔ الہ آباد میں جاوید محمد کے گھر پر کارروائی سے پہلے کئی مواقع دیے گئے تھے اور اس کا فسادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، قانون کے مطابق عمل کیا گیا ہے، یہ بات یو پی حکومت نے اپنے حلف نامے میں کہی ہے۔ وہیں حلف نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرضی گزار جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ ایک طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متاثرہ فریقین میں سے کسی نے بھی عدالت سے رجوع نہیں کیا ہے، ضابطے کے مطابق کارروائی کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے یو پی حکومت پر لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں۔ وہ ایک طرف تو جہاں یو پی حکومت حلف نامہ داخل کر کے کہہ رہی ہے کہ ان پر لگے تمام الزامات بے بنیاد ہیں، تو دوسری طرف یو پی حکومت کی ظالمانہ انہدامی کارروائی کے خلاف سابق سرکاری ملازمین کے گروہ نے سی جے آئی کو خط لکھ کر زور دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی جائیدادوں کو مسمار کرنے کا نوٹس لیں جن کے مکانات بی جے پی ترجمانوں کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے بارے میں متنازع ریمارکس کے بعد ہوئے احتجاج کے بعد بلڈوز کر دیے گئے ہیں۔ ایک کھلے خط میں گروپ نے کہا ہے کہ بلڈوزر انصاف شہریوں کو ظالمانہ سزا دینا جو قانونی طور پر احتجاج کرنے یا حکومت پر تنقید کرنے کی ہمت کرتے ہیں، اب ملک میں ایک معمول بنتا جا رہا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اب جرم ثابت ہونے تک بے قصور تصور کیے جانے کے تصور کو ہی الٹ دیا گیا ہے اور گھمنڈ میں چور سرکار آئینی اقداروں اور اصولوں کو ہی نظر انداز کر رہی ہے۔ وہیں اس خط پر 90 ریٹائرڈ سرکاری ملازمین نے اپنے دستخط کیے ہیں۔ وہیں آسام ان دنوں سیلاب کی زد میں ہے۔ اب تک 82 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لاکھوں افراد متاثر ہیں، لیکن یہاں اب حکومت کی ترجیح آسام کے سیلاب متاثرین نہیں بلکہ ایم ایل ایز کی خرید و فروخت کا کھیل ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے باغی شیوسینا لیڈر ایکناتھ شنڈے اور دیگر پارٹی ایم ایل اے بدھ کی صبح جو ہے وہ بی جے پی کے زیر اقتدار آسام کے گوہاٹی پہنچ گئے ہیں۔ ان کا استقبال بی جے پی لیڈران نے کیا اور گوہاٹی ہوائی اڈے پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شنڈے نے دعویٰ کیا کہ انہیں شیو سینا کے 40 ایم ایل ایز اور 6 آزاد ارکان کی حمایت حاصل ہے اور وہ بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریے کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا صاحب ٹھاکرے کی شیو سینا کو نہیں چھوڑا ہے اور نہیں چھوڑیں گے۔ اسے بتا دیں کہ مہاراشٹر میں جاری سیاسی بحران طول پکڑتا جا رہا ہے اور اب ایسا لگنے لگا ہے کہ مہاراشٹر ایک بار پھر جو ہے وہاں بڑا الٹ پھیر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہیں سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے حکمراں جماعتوں کی میٹنگوں کا بھی دور جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد کابینہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہوں نے شرکت کی ہے۔ وہیں آسام کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایکناتھ شنڈے اور پارٹی کے دیگر ایم ایل اے بی جے پی کی حکومت والی دوسری ریاست گجرات کے سورت ہوٹل میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ انہیں گوہاٹی منتقل کرنے کا اقدام وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ وہاں گجرات ایئرپورٹ سے تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں پولیس کی سخت سیکیورٹی میں انہیں وہاں سے گجرات سے جو ہے وہ لے جایا گیا آسام۔ اس کی تصویریں جو ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں آج یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شیو سینا کے جو باغی لیڈر ایکناتھ شنڈے ہیں وہ اپنے باغی ایم ایل ایز کے ساتھ جو ہے وہ آج دوپہر ممبئی پہنچ کر گورنر کے پاس بی جے پی کو اپنی تائید کا مکتوب پیش کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تاحال جو ہے 35 ایم ایل اے اب تک موجود ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 45 کی تعداد موجود ہے، 45 اراکین کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ وہیں جبکہ شیو سینا کے 33 اور دیگر 2 آزاد ارکان بھی ان میں شامل ہیں۔ وہیں سے مہاراشٹر میں بحران پیر کے قانون ساز کونسل کے انتخابات میں مشتبہ کراس ووٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بی جے پی نے 10 میں سے
5 سیٹیں جیت لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شیو سینا کی بغاوت نے ہی بی جے پی کو ایک کارنامہ انجام دینے میں مدد کی ہے۔ وہیں جس طریقے سے طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس طرح سے طاقت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اسے مہا وکاس اگاڑی سرکار نے بی جے پی کی سازش قرار دیا ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے یہاں تک کہا ہے کہ ہندوتو کے نام پر ملک میں جمہوریت ختم کی جا رہی ہے۔ لوگ اب نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن بعد میں بہت پچھتائیں گے۔ یہ لوگ یعنی کہ بی جے پی ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے اور حکومتوں کو گرا رہی ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال نازک ہے اور معیشت کمزور ہو رہی ہے۔ مسلم خواتین کو آن لائن ہراساں کرنے کے لیے بلی بائی ایپ کے ذریعے ان کی تصاویر ڈال کر نیلامی کرنے کے معاملے میں گرفتار 3 ملزموں کو ممبئی کے ایک سیشن کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کس طرح سے مسلم خواتین سینکڑوں خواتین کے تصاویر ڈال کر بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ان کی نیلامی کی گئی تھی اور انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ کافی طول پکڑا تھا اور یہ معاملہ اس کے بعد ممبئی پولیس نے ان ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔ وہیں ملزمین میں سے 3 کو پہلے ہی ضمانت دی جا چکی ہے اور اب جو ہے وہ مزید 3 ملزموں کو ضمانت دی گئی ہے۔ وہیں اسی دوران جس طریقے سے پیش رفت سامنے آئی ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ لوگ عمر خالد، شرجیل امام اور دوسرے جو گلفشا فاطمہ ہے اور دوسرے جو سماجی کارکنان ہیں، صحافی ہیں، ان کی گرفتاری کے دن وہاں گنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے یہ لوگ جیلوں میں بند ہیں لیکن کوئی عدالت انہیں ضمانت نہیں دے رہی، لیکن ایسے لوگوں کو ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے۔ وہیں اگنی پتھ اسکیم کو لے کر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ نوجوان مایوس ہیں کہ انہیں 4 سال کے بعد فوج سے نکال دیا جائے گا اور وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس مایوسی کی وجہ سے نوجوانوں میں خودکشی کا ایک سلسلہ سا شروع ہو چکا ہے جو کہ فکر انگیز ہے۔ راجستھان میں 2 دنوں میں 2 نوجوانوں نے اگنی پتھ اسکیم سے مایوس ہو کر موت کو گلے لگا لیا ہے۔ تازہ معاملہ جھنجھنو کے 19 سالہ نوجوان سے جڑا ہے جو کہ اگنی پتھ اسکیم لانچ ہونے کے بعد سے ہی تناؤ کی زد میں تھا۔ منگل کو اس نے پھانسی لگا کر اپنی زندگی ختم کر دی ہے۔ اس سے قبل پیر کے روز بھرتپور میں بھی ایک نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سری لنکا میں اقتصادی بحران کے باعث مظاہرین نے صدر گوٹابایا راجاپکسے کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان صدر میں داخلے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے 21 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے 21 افراد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کے دورے سے قبل علاقے کو مظاہرین سے پاک کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ سری لنکا بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہے اور ملک میں ایندھن، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت ہے، جس کے باعث 9 دسمبر سے اب تک سری لنکن صدر اور حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ سری لنکن حکومت کے اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ سری لنکا کو اس وقت 4 تا 5 ارب ڈالر کے قرضے درکار ہیں۔ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے 280 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 1000 سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ زلزلے کے سبب زیادہ تباہی جو ہے صوبے پختونخوا میں ہوئی ہے، جہاں اب تک کی اطلاع کے مطابق 100 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز خوست شہر سے 27 میل دور تھا اور اس کی گہرائی 31 میل تھی۔ وہیں زلزلے کے جھٹکے افغان دارالحکومت کابل میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ حکام نے امدادی ٹیموں سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں اقوام متحدہ نے طالبان کے وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی اور نائب وزیر تعلیم سید احمد شاد خیل کا استثناء ختم کر کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے وزیر تعلیم اور نائب وزیر تعلیم پر سفری پابندیاں وعدے کے باوجود افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولز نہ کھولنے پر لگائی گئی ہے۔ وہیں افغانستان کے نائب وزیر تعلیم لطف اللہ خیر خان نے اقوام متحدہ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے فیصلے صورتحال کو مزید نازک بنا دیں گے۔ وہیں اقوام متحدہ کی جانب سے 15 طالبان عہدیداروں پر مذاکرات کے لیے بیرون ملک سفر کے استثناء کی مدت کل ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد 13 طالبان عہدیداروں کے لیے سفری استثناء میں 2 ماہ کی توسیع کی گئی ہے، جبکہ ان 2 کی استثناء جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور ان پر سفری پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔